غیر قانونی امیگریشن برداشت نہیں، دستاویزات کے بغیر کسی کو سفر کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر برائے اوورسیز چودھری صالح حسین نے لاہور ایئرپورٹ کا اچانک دورہ کیا۔ دونوں وزراء 2 گھنٹے تک لاہور ایئرپورٹ پر موجود رہے، امیگریشن پروسیس کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے امیگریشن کاؤنٹرز پر رش دیکھ کر اظہار ناراضگی کیا اور پروسیس جلد نمٹانے کے احکامات جاری کیے۔ وفاقی وزراء نے بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے بات چیت کی، امیگریشن پروسیس سے متعلق پوچھا۔ وفاقی وزیر صالح حسین نے سفری دستاویزات پر پروٹیکٹر سٹیکرز چیک کیے۔ اس دوران ڈرائیور کی ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے نوجوان کی ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے روک دیا گیا، جبکہ وفاقی وزیر صالح حسین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ پروٹیکٹر کے تحت مسافروں کی متعلقہ ملازمت کی دستاویزات کی تصدیق کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے اہلکار کی مبینہ ملی بھگت سے بیرون ملک جانے والے مسافر کو امیگریشن کاؤنٹر پر روکا گیا اور آف لوڈ کیے گئے مسافر کو نجی کمپنی کو ادا کی گئی رقم واپس دلانے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے دونوں نوجوانوں کو روکنے والے امیگریشن اہلکاروں کو بلا کر شاباش دی، اپنی جیب سے انعام دیا اور تعریفی سرٹیفکیٹس بھی دینے کا اعلان کیا۔ حکومتی وارننگ کام کر گئی، 27 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی۔ پنجاب میں کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملوں کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد نصف سے زائد شوگر ملوں نے کرشنگ کا آغاز کر دیا۔ کین کمشنر پنجاب کا بتانا ہے کہ پنجاب کی 27 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی ہے، جبکہ باقی 14 ملوں کو آج چیک کر کے کارروائی شروع کریں گے۔ کین کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ آج سے کرشنگ شروع نہ کرنے والے شوگر ملز کے خلاف ایکشن پلان تیار ہے۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والے شوگر ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ کین کمشنر کے مطابق کرشنگ سیزن میں مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، کسانوں کو بروقت گنے کی ادائیگی بھی یقینی بنائیں گے، جبکہ بازار میں نئی چینی سپلائی آنے سے قیمت بھی کم ہوگی۔ پی ٹی آئی والے عمران کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، لیکن ایک عورت نے اسے بیچ ڈالا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بشرا بی بی کی دی گئی معلومات چند روز میں درست ثابت ہو جاتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھے۔ پاکستان کے ساتھ سنگین مذاق کیا گیا، طاقت کے لیے خاتون کو لانچ کیا گیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 4-5 سال کی لوٹ مار ایک منصوبے کے تحت کی گئی۔ نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں پلان کے تحت فیصلے ہوئے۔ لوٹ مار کے پیسے سے بانی پی ٹی آئی کو حصہ ملتا تھا، باقی پیسہ باہر گیا۔ پنجاب جیسے صوبے کے ساتھ سنگین مذاق ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آکسفورڈ سے پڑھ کر بھی یہ سب کرنا افسوسناک ہے۔ ملک کی کمانڈ جادو ٹونے کے حوالے کر دی گئی۔ بشرا بی بی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جاتی تو سنگین خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کا سارا کچا چٹھا جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو بطور ISI چیف لکھ کر دیا تھا، جس پر عمران خان ناراض ہوئے اور جنرل عاصم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد، رائے شماری کے لیے اجلاس کل طلب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر رائے شماری کے لیے پیر کو آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کی وزارت عظمیٰ کے لیے 35 سے زائد ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ کر دیا۔ تحریک انصاف نے ان ہاؤس تبدیلی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ صدر پی ٹی آئی عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 14 ووٹوں سے حکومت بنانا پیپلز پارٹی کی کیسی جمہوریت ہے۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی سردار حسن ابراہیم نے رائے شماری میں غیر جانبدارانہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم انوار الحق تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عوامی سطح پر رابطوں کو مزید بڑھائیں تاکہ عوامی مسائل سے آگاہ رہیں۔ باغوں کا شہر لاہور دنیا کے آلودہ شہروں میں آج بھی دوسرے نمبر پر۔ ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 429 ریکارڈ کی گئی ہے۔ راوی روڈ کے علاقے کا AQI 1189، لوور مال کا 810 اور FC کالج کے اطراف کا ایئر کوالٹی انڈیکس 707 ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان میں گجرانوالہ سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر ہے، جہاں کا AQI 593 تک پہنچ گیا ہے۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 365 اور ملتان میں 299 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پشاور کا AQI 172 کو چھو گیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، جہاں AQI 702 تک پہنچ گیا ہے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے، غیر ضروری باہر آنے جانے سے گریز کرنے اور گھروں میں ایئر پیوریفائر کا استعمال بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ PSL 11 کا شیڈیول مسئلہ بننے لگا، فرنچائزز اور PCB میں ڈیڈ لاک۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ 11واں ایڈیشن آئندہ سال اپریل اور مئی میں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے 2 نئی ٹیموں کی فروخت کا عمل شروع کر دیا، البتہ میچز کی تعداد پر تاحال اتفاق نہیں ہو سکا۔ ابتدائی طور پر 44 سے 60 میچز کی تجویز سامنے آئی ہے۔ فرنچائزز چاہتی ہیں کہ آمدنی میں اضافے کے لیے زیادہ میچز رکھے جائیں۔ فرنچائزز کا خیال ہے کہ ابتدائی راؤنڈ میں ہر ٹیم کو کم از کم 14 میچز کھیلنے کا موقع دیا جائے، البتہ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ ونڈو میں کم جگہ کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹیم اونرز نے تجویز دی کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو 2 میچز رکھے جائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ابھی اس پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ڈرافٹ یا آکشن پر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب مینیجر پارٹنرشپس اینڈ پلیئر ایکوزیشن شعیب خالد کی مستعفی ہونے پر PCB کو تاحال کوئی مناسب متبادل نہیں مل سکا ہے۔